آج ہم سورہ آل عمران کی ان آیات کا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں گے جو جنگ احد کے بعد کے بہت ہی نازک حالات پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بڑے گہرے اسباق پوشیدہ ہیں۔ تو اس پورے واقعے کو اور اس پر جو ڈیوائن کامنٹری ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم اپنے اس تجزیے کو 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم بات شروع کریں گے احد میں پیش آنے والی پسپائی سے، پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشخیص کیسے کی، اس کے بعد سمجھیں گے کہ نقصان کا اصل مطلب کیا ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ایمان کی بحالی کا عمل کیسے ہوا۔ چلیں اب ہم اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے جنگ احد کے فوراً بعد کا منظر۔ ہر طرف ایک افراتفری ہے، ایک بحران کی کیفیت ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں نقصان اور الجھن کے کیا احساسات تھے۔ اور قرآن کا یہ جملہ تو اس نے تمہیں رنج پر رنج دیا ہمیں سیدھا اسی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک غم نہیں بلکہ غم کے اوپر غم، یہ وہ گہری تکلیف اور پریشانی تھی جس کا صحابہ کرام کو سامنا تھا۔ اب دیکھیں یہ آیت کتنی وضاحت سے اس فیصلہ کن موڑ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد تو تمہارے ساتھ تھی، یہاں تک کہ تم نے خود کمزوری دکھائی۔ عربی میں الفاظ ہیں فشل تم، یعنی تم نے ہمت ہار دی، اور تنازع تم، یعنی تم آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو قرآن شکست کی وجہ باہر نہیں بلکہ اندر تلاش کر رہا ہے، کمزوری، اختلاف اور نافرمانی میں۔ اور یہ منظر تو اور بھی زیادہ ڈراماٹک ہے۔ تو سعیدون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تم لوگ پہاڑ پر اوپر کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور اس افراتفری کے عالم میں ایک آواز پیچھے سے آ رہی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی جو تمہیں پکار رہے تھے۔ تو ایک طرف بھگدڑ ہے اور دوسری طرف ثابت قدمی، اور پھر یہ جملہ آتا ہے غمن بغم، رنج پر رنج، شکست کا غم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا غم، یہ سارے غم مل کر ایک بہت بڑا سبق بن رہے تھے۔ تو یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ میدان جنگ میں کیا ہوا۔ اب گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، اور اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک الہامی تشخیص کہ اس بحران کی جڑ کہاں تھی۔ اور یہ سوال صرف ہمارا نہیں، خود صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ہم تو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے، پھر یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی؟ تو قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور کتنا صاف اور دو ٹوک جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پر مصیبت آئی، حالانکہ بدر میں تم اس سے 2 گنا نقصان پہنچا چکے تھے، تو تم نے پوچھا انا ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ جواب دیا گیا قل ھو من عند انفسکم، کہہ دو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، یعنی مسئلہ باہر سے نہیں آیا، تمہارے اندر سے پیدا ہوا۔ اور اس بحران کا ایک اور نتیجہ نکلا، یہ ایک طرح کی ڈیوائن فلٹر یا چھلنی بن گیا۔ اس نے 2 گروہوں کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا۔ ایک طرف سچے مومن تھے جن پر اللہ نے ایک خاص سکون، ایک اونگ طاری کر دی، اور دوسری طرف منافق تھے جو اپنی پریشانیوں اور جہالت کے گمانوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے منصوبے پر شک کر رہے تھے۔ یہ جو سلامتی کی اونگ کا ذکر ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ آیت کہتی ہے امنتن نعاسا، یعنی سلامتی والی اونگ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کیفیت میں ان کے ہاتھ سے تلوار گر رہی تھی۔ سوچیں جنگ کے میدان میں، خوف کے عالم میں اللہ کی طرف سے ایسا سکون نازل ہو رہا ہے کہ نیند آنے لگے، یہ سچے ایمان کی نشانی تھی۔ اب آتے ہیں اس دوسرے گروہ کی طرف۔ منافقین کا بہانہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونی ہے تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا بہانہ تھا جو لشکر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، اور ان کے دل کی بات اللہ جانتا تھا۔ اس آیت میں ایک بہت ہی اہم اصول بیان ہوا ہے، وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یہ بات دراصل ان تیر اندازوں کے ذہن میں موجود شک کو دور کر رہی ہے جو مال غنیمت کی فکر میں اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ نبی کا کردار ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہوتا ہے، ان پر ایسا گمان کرنا بھی غلط ہے۔ چلیں اب ہم اپنے تجزیے کے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں گفتگو کا زاویہ بالکل بدل جائے گا۔ اب ہم زمینی نقصان کی بات نہیں کریں گے بلکہ شہادت اور فتح کی ایک نئی روحانی تعریف کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو دنیا اسے کیا کہتی ہے؟
امواتن یعنی مردہ جسم۔ قرآن بھی بات یہیں سے شروع کرتا ہے، اس ظاہری حقیقت سے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن پھر فوراً صرف 2 لفظوں سے قرآن اس پورے تصور کو الٹ دیتا ہے، بل احیاءن، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ ایک انقلابی اعلان ہے، اور یہ آیت تو اس موضوع کی بنیاد ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز گمان بھی نہ کرنا۔ اس میں جو نہ ہے نا، یہ بہت زیادہ تاکید کے لیے ہے۔ ہرگز یہ مت سوچنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ یعنی شہادت خاتمہ نہیں، بلکہ ایک بہتر زندگی کا آغاز ہے۔ اور اسی دوران ایک اور کام بھی ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو تو سبق سکھایا جا رہا تھا، لیکن کافروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ بما اشرکو، ان کے شرک کی وجہ سے۔ یعنی ظاہری فتح کے باوجود ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا گیا، جس نے ان کی جیت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ زخم لگ چکے ہیں، نقصان ہو چکا ہے، اب یہاں سے اٹھنا کیسے ہے؟ یہ حصہ ایمان کی بحالی اور زخموں سے ایک نئے عزم تک کے سفر کے بارے میں ہے۔ یہاں ایمان کا عملی ثبوت سامنے آتا ہے۔ آیت میں لفظ ہے استجابو، انہوں نے فوراً جواب دیا، لبیک کہا، کب؟ من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ انہیں گہرے زخم لگ چکے تھے۔ یہ حمراء الاسد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب احد کے زخمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر دوبارہ دشمن کے تعاقب کے لیے کمر کس لی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ٹوٹے نہیں ہیں۔ اور یہاں خوف کی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو بس شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یعنی لوگوں کا، طاقتوں کا خوف دل میں ڈالنے والا دراصل شیطان ہے۔ پھر حکم کیا ملتا ہے؟ فلا تخافوہم وخافونی، تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور احد کا یہ پورا واقعہ، یہ تمام آیات اس ایک نقطے پر آ کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ ایک حتمی سبق ہے کہ ایک مومن کے لیے اصل چیز اپنے خوف کو ریکیلیبریٹ کرنا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ ڈرنا کس سے ہے اور بھروسہ کس پر کرنا ہے۔ تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یہ ہے احد کے تجربے کا نچوڑ اور ایمان کی اصل بنیاد۔